السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Surah Al-Kahf, and last time we finished off on verse number 4. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Remember, in Surah Al-Kahf we get protection against lots of trials and tribulations. ہم سب کی زندگی میں یہی 4 ٹرائلز ہیں. ہم اپنے ایمان کے لیے پریشان ہوتے ہیں, ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی ہے فیتھ ہمارا کیا ہونا چاہیے, یا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم اپنے اس فیتھ سسٹم کو کیسے اسٹرانگ کریں. اسی طرح ہمیں مٹیریلزم یا بہت سی مٹیریل چیزیں اپیل کرتی ہیں, ہمیں اس سے ڈیل کرنا نہیں آتا. اور پاور, تو ویلتھ, پاور, نالج, یعنی یہ سب ہمارے ہی چیلنجز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اسی کے لیے وی آر یوزلی سیکنگ آنسرز فار دیز کوشچنس. ہم انہی باتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں. So Surah Al-Kahf every week sort of reminds us about how we should be dealing with our faith, the challenges of our faith, the challenges which are related to money matters, wealth, the challenges of knowledge and even power. So in initial verses, Allah subhanahu wa ta'ala is basically giving us some ground rules. کچھ بھی کرنے کے لیے, کچھ چیلنجز سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کچھ بیسکس پتہ ہونے چاہیے, ہمارے کچھ بیسکس اسٹرانگ ہونے چاہیے. تو ورس نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرک سے بچنے کے لیے ہمیں ان 3 ایریاز پہ کام کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بار بار یہ ریمائنڈر دینا ہوگا, ہی از دا الہ, He is the only one I can turn to in problem, without problem. مجھے اللہ سے ہی سارے سلوشنز ملنے ہیں. دوسرا, I have to look at him as my رب. اونرشپ ہونی چاہیے ہماری اپنے ریلیشن شپ کی. جیسے جب ہم سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کی سٹوریز کو پڑھتے ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں, آپ جائیں اپنے رب سے بات کریں. This is our checklist, these are our demands, یہ فلفل کروائیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. ریلیشن شپ یہ ہونا چاہیے میرا رب ہے. اونرشپ آف دا ریلیشن شپ از ویری امپورٹنٹ. اور تیسری بات, یہ اونرشپ آتی کیسے ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی کیسے ہے, جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھتے ہیں. بیکاز وی کی ناٹ پریکٹیکلی فزیکلی سی ہم ان فرنٹ آف اس. یوزلی ایک ریلیشن شپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے, اینی بینگ از دیئر اراؤنڈ یو, پھر آپ کی اس سے کوئی ایسوسیشن, کوئی بھی ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. تو ہمارا بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ دیئر, وی کی ناٹ سی ہم. وین وی کی ناٹ سی ہم دین ہاؤ ڈو وی ڈیولپ دا ریلیشن شپ ود ہم. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنا ہوتا ہے, ان ناموں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے, ناٹ فرام آور پرسپیکٹو. آپ کئی دفعہ بکس دیکھیں گے اس میں صرف یہ لکھا ہوگا کہ اس نام کو اتنی دفعہ پڑھ لیں تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا, اتنی دفعہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا. ایسے نہیں. اکارڈنگ ٹو ہاؤ دا نیم ہیز بین گیون ان قرآن اینڈ ہاؤ اٹ ہیز بین ایکسپلینڈ ان دا نریشنز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے لیے میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گی, 2 اسکالرز ہیں جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے سو فار ٹو مائی نالج. ایک ڈاکٹر بلال فلپس, ویکلی بھی ایک سننا شروع کر دیں تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. دوسرا جو ہے ڈاکٹر فرد ہاشمی, انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے. دس از واٹ وی نیڈ ان آور لائف اینڈ دس از واٹ وی ڈونٹ ہیو. اور اسی کی وجہ سے ہماری زندگی میں ڈیزاسٹر ہوتا ہے, ہر وقت آندھی طوفان چل رہا ہوتا ہے. دیر از نو الائنمنٹ بٹوین آور ہارٹ, آور اسپیچ اینڈ آور ایکشنز. ہم دل میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہماری اسپیچ کچھ اور ہوتی ہے اور ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے آپ کو الائن نہیں کرتے, جو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں ان میں بھی الائنمنٹ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فزیکل آپ دیکھیں گے ڈیزیزز میں الائنمنٹ یہ خراب ہوتی ہے. آپ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں اور نہ ماننے کی وجہ سے آپ کو پرابلمز آتے ہیں. So let's look at today's verse number 5. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ
They have no knowledge of it, nor had their forefathers. یہ ہمارا بھی چیلنج ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ میں میسڈ اپ ہوتے ہیں, دیٹ از بیکاز آف لیک آف نالج. اگر میں آپ سب کو کہوں کہ اوپن دا قرآن اور صرف ٹیکسٹ آپ کے سامنے کہیں آئے اور میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتائیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے, یا ایون سم ٹائمز آئی شو یو دا ٹرانسلیشن اینڈ آئی آسک یو واٹس دا کانٹیکسٹ آف اٹ, یو ول بی لاسٹ. اگر میں کوئی آن لائن گیم دکھا دوں تو آپ دیکھیں آپ اس کے پرو ہوں گے. اگر میں آپ کے سامنے کوئی لیٹسٹ فون لے آؤں, اس میں کون کون سی ایپس ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, یا کس ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے, یا فیشن میں کون کون سی چیزیں بہت زیادہ آج کل ان ہیں, یو وڈ ہیو فل نالج آف دیٹ. لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اور ہماری پرابلم یہیں پہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے when we look around, even in our families, lot of people don't know. آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ گھروں میں جو ایلڈرز تھے وہ صبح اٹھتے تھے اور وہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہوتے تھے, اور اس کی وجہ سے بچے بھی فجر کے لیے اٹھتے تھے, اور پھر سارا گھر جو تھا وہ جاگ جاتا تھا اور اپنے کام کرتا تھا. ارلی رائزرز تھے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں. And nobody want to be up. Even parents کو میں دیکھتی ہوں, sometimes parents they come to me and they talk to me about challenges of their kids, grown up kids. اور اکثر چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جی یہ اینگر کے مسئلے ہیں, اور اس میں نیند, سلیپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو جب میں پوچھتی ہوں کہ بچہ کتنے بجے سوتا ہے تو اکثر پیرنٹس اٹیک کرتے ہیں بچوں پہ, دیکھا جی یہ سوتا نہیں, یہ سوتی نہیں, اس کو سمجھائیں. تو میں پیرنٹ سے پوچھتی ہوں آپ کتنے بجے سوتے ہیں. And lot of parents are not sleeping on time themselves. یہ جو ریلز آ گئی ہیں نا, انہوں نے ہمیں اور زیادہ ہک کر دیا ہے ٹو دا سوشل میڈیا. پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لیولز پہ جنریشن آفٹر جنریشن پیپل آر لاسٹ. اب آپ امیجن کریں, میں اپنی گرینڈ پیرنٹس کو دیکھوں, ان کے پاس بہت نالج تھا دین کا. پھر میرے پیرنٹس کے پاس آیا, جب انہوں نے وہ والی اونرشپ نہیں رکھی جو قرآن بتاتا ہے تو تھوڑا سا کم ہو گیا. اب اگر میں بھی نالج میں کم ہوں گی تو میرے پاس اور کم ہو جائے گا, تو جو میرے آگے بچے آئیں گے ان کے لیے کیا ہو جائے گا, اور زیادہ بڑی پرابلم ہو جائے گی. سو اس لیے یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے, آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے اور اپنے آنے والی جنریشن کے بارے میں بھی سوچنا ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, grave is the word that comes out of their mouths. ان یقولون الا کذبا, they speak not except a lie. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنے منہ سے وہ بولتے ہیں ان کو شاید یہ کمپریہنشن ہی نہیں ہے, ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, وہ کتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول رہے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہے ہیں. آپ سوچیں, ابھی آپ لوگ کلاس میں ہوتے ہیں, کیجول بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹ بیک کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, پرواہ ہی نہیں ہوتی. کہتے ہیں اس ٹیچر سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی یہاں پر ڈین آ جائیں, وائس چانسلر آ جائیں, پرنسپل آ جائیں, صرف وہ ٹیچر آ جائیں جنہوں نے ایگزام میں, جن کے ساتھ آپ کے ایگزامس کے اسٹیکس ہائی ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ہم سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. وی انڈرسٹینڈ ہو از دا اتھارٹی. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی اتھارٹی نہیں سمجھتے. دیٹ از اونلی بیکاز وی لیک دا نالج. جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہاں سے ہمیں ایک امپورٹنٹ فارمولا پتہ چلتا ہے کہ جب تک کسی بات کی اوتھینٹسٹی نہ ہو, کوئی لاجیکل بات نہ ہو, ہمیں نہیں وہ بات کرنی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اگر آپ نے فوکس نہیں کیا, اپنا ریلیشن شپ بلڈ نہیں کیا, اسپیشلی وین یو آر گیٹنگ دا اپرچونٹی. ایک ہوتا ہے کہ دیر آر اسٹوڈنٹس ہو آر آؤٹ سائڈ دس کلاس, دیر آر سو مینی پیپل آؤٹ سائڈ دس کلاس, دے ڈونٹ ہیو دا اپرچونٹی ٹو کم ہیئر, سٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دیز کانسیپٹس. تو ان کی تو اکاؤنٹیبلٹی ڈفرینٹ ہوگی. لیکن جن کو اپرچونٹی بھی مل گیا اور وہ اگر فوکس نہیں کریں گے تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, ان کے منہ سے جو باتیں نکلیں گی, یا تو وہ کلاس میں آپس میں ہنسی مذاق کریں, یا یہ کہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں کلاس کے باہر جا کر ان کو کوٹ ان کوٹ کر کے اس پہ ہنسی مذاق کریں, یا جنرلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لطیفے ہیں, جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, میرڈ لائف کے بارے میں, حوروں کے بارے میں, ایسے ایسے جوکس ہیں, اتنے ولگر جوکس ہیں جو لوگ آگے پاس کرتے ہیں. So we need to become very careful about it. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے
ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آئی ایم کانسیپچولی ویک، ہو سکتا ہے آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ کائنڈ آف اسپرچویلٹی ایٹ دا مومنٹ، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں قرآن ہو وہاں پہ میرا ایٹیچیوڈ کیجول ہو، وہاں پہ مجھے اپنے آپ کو بہت پرٹیکولر رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ نہ کریں، آپ اپنی نماز نہ پڑھیں، آپ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، آپ پوری دنیا میں کسی مسلمان کو بچا نہیں سکیں گے جب تک یو آر ناٹ ویل گراؤنڈیڈ۔ اس وقت ہماری پرابلم یہ ہے کہ وی آر جسٹ ایموشنل بینگس، ہمیں اپنے آپ کو صرف اس ایموشنالٹی سے بچانا ہے۔ Then we come to verse number 6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Then perhaps you will kill yourself through grief over them, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if they do not believe in this message and out of sorrow. یہاں پہ اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ The personality of Prophet sallallahu alaihi wasallam was like towards people. وہ کیا کر رہے تھے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، جیسے ہوتا ہے کسی کے غم میں مر جاؤں، گھل جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ What was his grief? His grief was یہ لوگ قرآن پڑھ لیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ لیں۔ آپ کے گھر میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، like your parents sometimes they worry so much about your salah. بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا اپنے سر کو کور کر لو، بیٹا سچ بولنا، بیٹا فوکس پہ رہنا، بیٹا قرآن کھول لو کبھی۔ یہ ہے باخیون، آپ کا گریف یہ ہے، یعنی یہ گریف نہیں ہے کہ میرے پاس لیٹسٹ فون نہیں ہے، یہ گریف نہیں ہے کہ جی ہم ورلڈلی سٹینڈرڈ پہ کدھر ہیں۔ کچھ پیرنٹس کا گریف یہ ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ بس بہت بڑا کوئی ڈاکٹر بن جائے اور بہت زیادہ آپ کے پاس اکمپلشمنٹس اچیومنٹس ہو۔ اچھا، کچھ لوگوں کا گریف یہ ہوتا ہے کہ جی گھر میں کتنے مسئلے ہیں، کچھ لوگوں کا گریف یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کھانا نہیں کھا رہے، آپ کو کمرے کی صفائی نہیں کرنی آتی، یو آر ناٹ آرگنائزڈ۔ طرح طرح کے دکھ ہم نے پالے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ کیا تھا؟ یہ دکھ تھا کہ کاش ان لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اگین جب میں ایسے ورسز پڑھتی ہوں نا، آئی فیل ویری امبیرسڈ، مجھے بہت شرم آتی ہے۔ میں سوچتی ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے دکھ میں تھے؟ اگر وہ آج یہاں آ کر ہمیں دیکھ لیں، ہماری ڈفرینٹ گیدرنگز میں چلے جائیں، wouldn't it be embarrassing for us؟ ہم ان کے سامنے کس طرح ایکٹ آؤٹ کریں گے، کتنا ہم کوشش کریں گے کہ جی ہمارا بیہیویئر ڈفرینٹ آئے۔ ان کا دکھ کیا تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ what will be their end۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی سوچتا ہے یہ گائیڈنس کیسے ہوگی، اور اسی طرح اس میں ڈفرینٹ قسم کے آپ کے ایموشنز آتے ہیں، جیسے اینگر بھی آتا ہے کہ کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی، اس میں ریگریٹ بھی آتا ہے کہ یہ کیوں نہیں صحیح طرح سے کام کر رہے۔ ہر طرح کے ایموشنز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ورس نمبر 7 کو دیکھیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ Indeed, we have made that which is on this earth adornment for it, that we may test them as to which of them is best in deeds۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیا بنایا ہے؟ یہ زینت، خوبصورت بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے تاکہ ہم کمفرٹیبل لائف میں ہوں، ہمیں کلرفل لائف نظر آئے، ہمیں ریسٹرکشنز نہ فیل ہوں، ہم بہت لبریٹڈ فیل کریں۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے جو کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ اور گرے شیڈز میں ہوتی ہے۔ یہ کوئی ہارر مووی نہیں ہے جس میں ایک ایک سٹیپ پہ آپ کو سانس نہیں آ رہا، آپ کو فائٹ اینڈ فلائٹ وہ ڈس فنکشنلی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ایلین مووی نہیں ہے جس میں بہت ہی عجیب و غریب شکلیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے زینت۔ کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ٹیسٹ کے لیے بنایا، خوبصورت پریزنٹیبل بنایا ہے، تاکہ ٹیسٹ کیا ہے کہ ایہم احسن عملا، کہ یہاں پر رہتے ہوئے کون اچھا کام کرتا ہے۔ What is the definition of احسن عمل؟ Any one of you؟ Good deeds۔ ہر شخص کہتا ہے میں تو بہت اچھا ہوں، but what is the actual definition of the good deed؟ دو چیزیں یاد رکھ لیں احسن عمل میں۔ پہلی چیز ہوتی ہے for the sake of اللہ سبحانہ تعالیٰ،
تو جب اللہ کی خاطر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے. اور دوسرا اکارڈنگ ٹو دا سنہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ویسے کرنا ہے. جب یہ دونوں چیزیں آئیں گی تو وہ آسان عمل بنے گا. نہیں تو آپ پروف کرتے رہیں کہ میرا دل صاف, with good intention I'm trying to work in this concert, work in this company, work on this project, volunteer here and there. مطلب آپ کچھ بھی کر لیں لیکن اگر آپ نے اس سٹینڈرڈ کو میچ نہیں کیا تو پھر پرابلم ہے. تو یہاں پہ اصل بات یہ پتہ چلتی ہے, یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ دے رہے ہیں, دنیا ورسز آخرہ. What do we choose? اچھا, this is a big confusion over here for a lot of people. Like ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے, I want to become a good Muslim, I want to become a practicing Muslim, لیکن پھر کیا, what about my career? پھر میں کیا مطلب کوئی اپنے کریئر کو چھوڑ دوں, دنیا کو چھوڑ دوں؟ نہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, صرف اپنا قبلہ درست کرنا ہے. ہمیں یہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے, مجھے اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے, اور اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے یہ جو کچھ ہم اس لائف میں کر رہے ہیں, دیز آر دا ٹولز. انہی ٹولز کو میں نے یوز کر کے اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے. وین یو آر اسٹڈنگ میڈیسن تو آپ نے اپنے پروفیشن کے ساتھ آنیسٹ ہو جانا ہے. اور یہ آنیسٹی یہ نہیں ہے کہ جب آئی ول بیکم اے ڈاکٹر اس وقت میں نے کوئی کام کرنا ہے. نہیں, مجھے ابھی سے ہر سبجیکٹ کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے, ہر کام کو صحیح طرح سے کرنا ہے. احسن عمل آپ کے لیے کیا ہوگا, آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے میڈیکل کالج میں, تو آپ یہاں پہ سیریسلی پڑھیں, آپ فوکسڈ ہو کے پڑھیں, آپ سنسیئر ہو ود دا اماؤنٹ دیٹ یور پیرنٹس ہیو پیڈ. لیکن اگر یہاں کر لاٹ آف اسٹوڈنٹس دے بنک دا کلاسز, لاٹ آف اسٹوڈنٹس دے سٹ ان دا کلاس اینڈ دے آر ناٹ ایکچولی فوکسڈ ان دا کلاسز, ان کو نقصان ہوگا. تو آپ اسی کو کیا کر سکتے ہیں, 2 in 1. کالج میں آپ نے آلریڈی پڑھنا ہے, یو جسٹ بیکم آنیسٹ ان یور پروفیشن, تو یہ آپ کا احسن عمل ہو جائے گا. Man said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who of the people are best? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, one whose life is long and his deeds are good. The man said, which of the people are worst? And Prophet sallallahu alaihi wasallam said, one whose life is long and his deeds are evil. تو ہمیں اپنے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کس کے لیے کام کر رہی ہوں. Am I working for my آخرہ اور am I working for my دنیا؟ یہ جو چوائس آپ کریں گے یہ آپ کے لیے پوری لائف کی ایک لائن ڈیمارکیٹ کر دے گی. اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں ابھی سے کہ آئی ایم ورکنگ فار مائی آخرہ, تو کیا ہوگا, دنیا آپ کی ضرور اسٹریم لائن ہو جائے گی. اس کو ہم اس ایگزامپل سے دیکھتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو گو آن دا 10th فلور تو 4th فلور, 3rd فلور, 5th فلور راستے میں آئے گا ہی آئے گا. لیکن اگر آپ ایم ہی کرتے ہیں 4th فلور, بہت سے لوگ ایسی بات کہتے ہیں نا, بس اللہ معاف ہی کر دے کافی ہے. نو, aim for Jannat al-Firdaus. You should tell yourself, if I have adopted profession which is the best profession, تو پھر مجھے اپنے ساری پرسنالٹی کو بیسٹ بنانا ہے, not for دنیا, for آخرہ. مجھے پھر وہاں بھی بیسٹ چاہیے, اور وہاں پہ بیسٹ کے لیے آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو یہاں پر وہ اور زیادہ ایکسلنس کی طرف لے کر جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ دنیا میں کس کو پسند کرتے ہیں اپنے ساتھ, آنیسٹ لوگوں کو یا چیٹرز کو, غصے والے لوگوں کو جن سے غصہ مینیج نہیں ہوتا, یا وہ لوگ جو بہت کام پرسنالٹی کے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یعنی ہر ایک کو وہی پرسنالٹی اچھی لگتی ہے جس کے اندر اچھے ٹریٹس ہوتے ہیں. کسی کو بھی وہ لوگ نہیں اچھے لگتے جو کہ پرابلمیٹک ہوتے ہیں. لیٹس لک ایٹ ورس نمبر 8. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. And indeed we will make that which is upon it into a barren ground. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریالٹی کو یاد رکھنا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جو کچھ بھی ہم نے جمع کیا ہے سب ختم ہو جانا, ان میں سے کچھ بھی نہیں رہنا. That's a hard hitting reality. And you know there are countries where if you mess up, the government can approach you and tell you you have 10 minutes to evacuate our land. And they look around کہ ہم 10 منٹ میں کیا لے کے جا سکتے ہیں. آپ امیجن کریں. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جن لگژریز کو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں سب ختم ہو جانا ہے. ہم اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے, بڑا مشکل لگتا ہے اس وقت یہ سوچنا.
ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں نا جن کا سب کچھ ختم ہو رہا ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. This is how this life is. Prophet ﷺ passed by a dead sheep whose ears were small, and he said, by Allah, the life of this present world is as insignificant to Allah as this sheep was to its owner when they threw it away. ایک مرا ہوا جانور جو پڑا ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بالکل ایسی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ورس نمبر 9 آ جاتا ہے, giving us a strong background. جس بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. We have to become عبد of اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. پھر ڈاؤٹ سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. اس کے بعد ہمیں آؤٹ کمز بتا دیے گئے. اگر ہم اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہے, آخرت بھی اچھی ہے. اور ہمیں بتا دیا کہ اس دنیا میں ہم نے احسن عمل کرنا ہے. Now we move on to the first story of Surah Al-Kahf. And the first story is about the faith. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. Have you thought that the companions of the cave and the inscription were among our signs a wonder? عجیب بات تھی, عجبا. یہ کیا تھا؟ There was a time, ایک علاقہ تھا اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ he was a Roman king. اور وہ جو رومن کنگ تھا وہ بہت ہیویلی انگیج تھا ان شرک. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اتھارٹیز جو ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اسی کو آگے پروپوگیٹ کرتے ہیں. سو آبویسلی وہ جتنی سوسائٹی تھی وہاں پر بھی بہت زیادہ شرک پریکٹس کیا جاتا تھا. اس ٹائم پہ کرسچینٹی تھی. دیٹ مینس جو اس ٹائم کے مسلمان تھے وہ کرسچنز ہوتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پر ان لوگوں کو دعوت دی اور ان کو بتایا اباؤٹ وننس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, سو پیپل اسٹارٹیڈ چینجنگ. That became a big problem for that Roman king. اور وہ جو رومن کنگ تھا اس نے اپوز کرنا شروع کیا, لوگوں کو ٹارچر کرنا شروع کیا. بٹ ہوا یہ کہ وہاں کی ایلیٹ کلاس میں there were these young men and according to some narration they were 7 in number. یعنی اگر آپ کرسچینٹی کے کانٹیکٹ سے دیکھیں تو ان کو وہ کہتے ہیں 7 sleepers of the cave. یہ ایلیٹ کلاس کے تھے, بہت انفلوئنشل بیک گراؤنڈ سے آ رہے تھے, and they also despised shirk. They were more on fitra. آپ امیجن کریں جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے, لگژریز ہوتی ہیں, اس ٹائم پہ اللہ کی بات ماننا کافی مشکل ہو جاتا ہے. ہم ابھی بھی دیکھیں کہ اکثر اوقات جو ایسے ہمارے کوئی سوشل میڈیا فگرز ہوتے ہیں جو ایک دم چینج ہوتے ہیں تو ان کو لوگ انٹرویوز میں بلاتے ہیں, بہت ماول کرتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے چینج ہو گیا. جیسے کوئی کرکٹر چینج ہو جاتا ہے, کوئی ایکٹر چینج ہو جاتا ہے, کوئی ایکٹریس چینج ہو جاتی ہے. سو ان لڑکوں کے ساتھ کیا ہوا کہ دے اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ توحید. جب انہوں نے بھی پریکٹس کرنا شروع کیا تو آبویسلی دا ایمپرر ہی بیکیم ویری اپسیٹ, اور اس نے ان کو وارن بھی کیا اور ان کو کارنر بھی کیا.